دنیا کے ان بڑے بڑے ممالک کی وجہ سے آج پاکستان پوری طرح پانی میں بہہ چکا ہے، لیکن پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ مثلاً لیبیا کے محمد غدافی اور مصر کے حسنی مبارک کی حکومت گرانے میں بھی پاکستان کے انہی سیلابوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور یہاں پہ، اور اس جگہ کو کہتے ہیں پیسیفک اوشین۔ سیلاب سے کچھ عرصہ پہلے جب سائنٹسٹ نے یہاں کے پانی کے ٹیمپریچر کو نوٹ کیا، وہ نارمل سے کافی زیادہ تھا، اور آہستہ آہستہ وہ گرمائش پورے اوشین میں پھیل گیا۔ گرین ہاؤس گیسز کے علاوہ اوشین کا گرم ہونا سیلاب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پیسیفک اوشین کو مینلی دو کنٹریز گرم کرتے ہیں، یو ایس اور چائنا۔ ان شارٹ یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ، اور ان کی گندگی پھیلانے کی وجہ سے ساتھ ہی پیسیفک اوشین کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی واقع انڈین اوشین کی ٹیمپریچر بھی آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب پانی گرم ہوتا ہے تو زیادہ بادل بنتے ہیں، اور جب زیادہ بادل بنتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ لیکن سب کا غدافی کی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے رشیا۔ انڈین اوشین سے مانسون کے بادل بننے کے بعد برستے تو انڈیا اور پاکستان میں ہیں، لیکن ان کے اثرات دور دور تک محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً اس سے بننے والا ہواؤں کا سلسلہ رشیا اور ایسٹرن یورپ تک جاتی ہے، لیکن 2010 میں انڈین اوشین کا پانی گرم ہونے کی وجہ سے زیادہ بادل تشکیل پائے۔ اس کی وجہ سے رشیا میں ہائی پریشر کنڈیشنز پیدا ہوئے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے رشیا نے اپنے تاریخ کا سب سے گرم موسم ایکسپیرینس کیا۔ In Russia, a crushing heat wave brought wildfires, drought, and death, just as devastating floods swept from Eastern Europe to Pakistan. ناسا کی اس ویڈیو سے کلیئرلی ویزیبل ہے کہ جب پاکستان میں فلڈز ختم ہوئے تو رشیا نے گرمی کے پچھلے سارے ریکارڈز توڑ دیے۔ تو رشیا میں ہائی پریشر کنڈیشن کی وجہ سے ٹیمپریچرز بڑھ گئے، تو ایسے حالات میں بادلوں کا بننا ناممکن ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں لاگ جیم فینومینا۔ اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور قحط آ جاتا ہے۔ رشیا گرین ہونے کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز میں سے ایک ہیں۔ اس کے مقابلے میں عرب ممالک ڈیزرٹ ہونے کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے امپورٹرز ہیں۔ رشیا ہر سال بلینز آف ڈالرز کے فوڈ آئٹمز عرب ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن 2010 میں پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے رشیا میں قحط آ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے سارے ایکسپورٹس بند کر دیے۔ Prime Minister Vladimir Putin imposed a ban on grain exports for at least the rest of لیکن ان سب سے زیادہ جو اثر جس پہ ہوا، افیکٹ ہوا، وہ بیچارے عرب ممالک تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا، اور پرائسز آہستہ آہستہ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آسمان سے باتیں کرنے والے پرائسز کی وجہ سے 26 سالہ لڑکے نے میونسپلٹی بلڈنگ کے سامنے خود کو آگ لگا دی۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ خبر پوری دنیا میں کچھ ہی دنوں میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے تونیزیا میں ہر جگہ احتجاج ہونا شروع ہو گئے، اور 23 سال حکومت کرنے والے زین العابدین بن علی کی حکومت آخرکار گر گئی۔ تونیزیا کے ان حالات سے انسپائر ہو کے ساتھ ہی لیبیا میں بھی محمد غدافی کے 40 سال حکومت کے خلاف لوگ احتجاج کرنا شروع ہو گئے، اور غدافی کی حکومت بھی 2011 میں ختم ہو گئی۔ کچھ ایسا ہی مصر، یمن، ایجپٹ، بحرین اور سیریا میں بھی ہوا۔ تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیے، کیونکہ یہ سیلاب تو شروع پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن ختم یہاں پہ بالکل نہیں ہوتا، اور آئندہ سال 2 میں انہی سیلابوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔